السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ اب ہم سٹارٹ کر رہے ہیں اس کا ایپیسوڈ نمبر 6۔ پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ خان اس وقت ایک کمرے میں موجود تھا، آنکھوں میں نمی چھائی ہوئی تھی اور وہ اس تصویر پر نظریں مرکوز کیے ہوئے تھا۔ کمرے میں ڈم لائٹ تھی، عجیب سا کمرہ بنا ہوا تھا۔ شاید کوئی اور ہوتا تو خوف محسوس کرتا، مگر خان کو یہاں آنے کی عادت تھی۔ آپ میری زندگی کا سب سے خوبصورت حصہ تھی، اس تصویر پر نظریں جمائے لہجے میں اداسی سجائے دھیمے لہجے میں کہنے لگا۔ حویلی میں جب وہ موجود ہوتا تھا تو اپنے کمرے سے زیادہ وہ اس کمرے میں موجود ہوتا تھا، ایسے جیسے کوئی بہت قیمتی چیز اس کی یہاں موجود ہو۔ ابھی بھی نہ جانے وہ کتنے وقت سے اسی کمرے میں کھڑا اس تصویر کو دیکھنے میں مصروف تھا۔ وہ تینوں کھانا کھانے میں مصروف تھے، گہری خاموشی سے کھانے کی میز پر چھائی ہوئی تھی۔ احتشام سامنے سر اٹھا کر کنین کو دیکھا تھا، انہیں وہ کہیں سے بھی اپنی چلبلی باتونی بیٹی نہیں لگی تھی۔ افسردگی سے سر جھٹک گئے تھے۔ احتشام، کوئی تو ہوگا راستہ، میری بیٹی کی جان چھوٹ جائے اس انسان سے۔ ارم محترمہ خاموشی توڑتے ان سے مخاطب ہوتے کہنے لگی، اب کوئی راستہ نہیں ہے، طلاق وہ دے گا نہیں، اور اگر رخصتی والے دن کوئی تماشا کیا تو باتیں ہم پر ہی بنے گی۔ احتشام صاحب سنجیدگی سے انہیں دیکھتے ہوئے جواب دینے لگے۔ کنین بھی اب خاموش بیٹھی کھانا کھانے میں مصروف تھی۔ کیسے میں اس ایسے انسان کے حوالے اپنی معصوم بچی کو کر دوں، انتہائی بدتمیز اور جو وارا ہو؟ ارم محترمہ میوس لہجے میں ان سے کہنے لگی، جس پر احتشام صاحب خاموش رہے۔ اگر وہ ہمیں مار بھی دے گا تو اس کے بعد بھی وہ اس کے نکاح کرے گا، اسے اپنا بنانا چاہتا ہے، ہر حال میں بنائے گا۔ اگر آگے جا کر اس کے ساتھ کچھ ہوا تو ہم ہیں نا، جو ہو رہا ہے ہونے دو۔ احتشام صاحب ٹھنڈے لہجے میں کہتے ساتھ میز سے اٹھ کر چلے گئے۔ جو ہونا تھا وہ ہو گیا ماں، کیوں آپ ذکر کرتی ہیں بار بار ان کے سامنے؟ وہ کون سا خوش ہے میرے نکاح سے؟ کنین احتشام صاحب کی جانے پر خفا لہجے میں کہنے لگی، جس پر ارم محترمہ خاموش ہو گئی تھی۔ شارک شاعرہ کو دیکھنے کے لیے نیچے آیا تھا، اس کی کمرے کی لائٹ آن دیکھ وہ اس کی طرف بڑھا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو نظر اس پر گئی، جو کتابیں پھیلائے کچھ لکھنے میں مصروف تھی۔ کیا کر رہی ہو؟ شارک شاعرہ کے سامنے آ کر بیٹھتا پوچھنے لگا۔ شاعرہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ کالج کا کام کر رہی ہوں، بس ہو ہی گیا ہے، سونے لگی ہوں۔ شاعرہ اسے نارمل انداز میں جواب دیتے ساتھ کتاب بند کرتے سمیٹنے لگی تھی۔ چلو تم چیزیں سمیٹ کر لائٹ بند کر دو نا، میں سونے لگا ہوں۔ شاعر کی بات پر پیروں پر چپل پہنتے ہوئے ایک دم رکی، حیرانگی سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ آپ یہاں سوئیں گے؟ شاعرہ بیڈ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگی۔ شاعر کسبات میں سر ہلا کر دوسری طرف لیٹ گیا، آنکھیں بند کر گیا۔ شاعرہ ایک دم بیڈ سے اتر گئی۔ شارک آپ یہاں نہیں سو سکتے، پلیز چاہیے آپ یہاں سے۔ شاعرہ اسے دیکھتے ہوئے نرم لہجے میں کہنے لگی۔ شارک نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا تھا۔ میرے یہاں سونے میں کیا برائی ہے؟ شارک کسی سوالی نظر سے دیکھتا پوچھنا ضروری سمجھنے لگا۔ مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ شاعرہ اب جلد بازی میں سے کہنے لگی کہ ایک دم اس کے چہرے پر سر تاثرات دیکھ الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ شارک فوراً سے بیڈ سے اٹھا تھا۔ تمہیں پسند نہیں ہے، اب تمہیں میرے قریب آنا پسند بھی آئے گا، تب بھی تمہارے قریب نہیں آؤں گا۔ شارک اس کے چہرے پر سرد نگاہ جمائے غصے سے کہتے ساتھ باہر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ شاعرہ اسے جاتا دیکھنے لگی۔ اف شاعرہ، سوچ تو لیتی بولنے سے پہلے۔ شاعرہ منہ لٹکا کر مایوسی سے اور خوف سے کہتے ساتھ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اب نہ جانے کتنے دن خفا رہیں گے مجھ سے۔ شاعرہ اس کی ناراضگی کا سوچتے ہی پریشان سی ہو گئی تھی۔ شاعرہ بیڈ پر لیٹی شارک کی ناراضگی کے متعلق سوچ رہی تھی۔ فجر کی جاگی ہوئی تھی، اچانک اسے نیند کا جھونکا آیا، وہ نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ فجر کی اذانوں کے بعد اس کی آنکھ کھلی اور وہ بیدار ہوئی، بیڈ سے اتر کر باتھ روم کی جانب بڑھ گئی، منہ ہاتھ دھو کر وضو کر فجر کی نماز ادا کرنے گئی۔ نماز ادا کرتے ہی وارڈروب سے اپنا کالج یونیفارم نکالتی اسے استری کرنے لگی۔ اپنا کام وغیرہ فارغ ہو کر وہ کچن میں ناشتہ بنانے کے لیے بڑھ گئی تھی۔ صبح بخیر بوا کو کچن میں موجود پا کر لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ سجائے وہ ان سے کہنے لگی تھی۔ صبح بخیر پیری بچی۔ بوا بھی محبت بھرے لہجے میں سے دیکھتے جواب دینے لگی۔ بوا کی مدد کروانے لگ گئی۔ ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ سجا کر وہ اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتی شارک کو بلانے کے لیے اس کے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ اس سے پہلے وہ کمرے میں جاتی اسے راستے میں ہی شارک نظر آیا تھا۔ ناشتہ؟ شاعرہ اسے دیکھتے ہوئے بولنے لگی۔ وہ سنی انسنی کرتا تیز قدم اٹھائے زینوں کی جانب بڑھ گیا۔ شاعرہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ مجھے نظر انداز کیا ہے انہوں نے؟ شاعرہ بے یقینی سی کیفیت میں خود سے ہم کلام ہوتے کہنے لگی۔ منہ لٹکاتی نیچے کی جانب بڑھ گئی، سیدھا اپنے کمرے میں آتی کالج کے لیے تیار ہونے لگی۔ سفید یونیفارم میں ملبوس بالوں کی چٹیاں کیے
سر پر سفید رنگ کا دوپٹہ سلیقے سے لیے وہ بیگ کندھے پر لٹکاتی باہر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ مجھے ڈیرے پر جانا ہے، اللہ حافظ۔ شارق شاعرہ کے بیٹھنے ہی میز سے کھڑا ہوتا سعدیہ محترمہ سے سنجیدہ لہجے کے ساتھ کہتے باہر کی طرف قدم بڑھا گیا تھا۔ شاعرہ اداس نظروں سے جاتا دیکھنے لگی، جسے اب کی بار سچ میں ناراض ہوا تھا۔ شاعرہ اور حریم ناشتہ کرتے ہی ڈرائیور کے ساتھ کالج کے لیے نکل پڑی تھی۔ پہلے ڈرائیور نے شاعرہ کو اتارا، وہ گاڑی سے اتر کر چہرے پر اداسی سجائے کالج کے اندر بڑھ گئی تھی۔ کلاس میں آ کر بیٹھی تو کنین پہلے سے موجود تھی۔ کنین نے اسے دیکھ کر مسکراہٹ دی، جس پر وہ بھی مصنوعی سی مسکرا گئی۔ پھر کلاس میں ٹیچر آ گئی، وہ دونوں لیکچر لینے لگ گئی۔ اداس لگ رہی ہو، سب ٹھیک ہے نا؟ کنین اس کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگی۔ نہیں ایسا تو کچھ نہیں، شاعرہ اپنے تاثرات نارمل رکھتے ہوئے جواب دینے لگی۔ کنین نے اسے دیکھا، مگر مجھے ایسا لگ رہا ہے اور ایسا ہی ہے۔ کنین اسے گھورتے ہوئے بولی تو شاعرہ نے اسے دیکھا، بس میں نے کسی بہت خاص کو ناراض کر دیا۔ شاعرہ لہجے میں اداسی لیے اسے بتانے پر مجبور ہو گئی تھی۔ کنین اسے دیکھنے لگی تو سمپل اسے منا لو۔ کنین اسے دیکھتے مسئلہ حل کرنے والے انداز میں کہنے لگی، مجھے منانا ہی تو نہیں آتا۔ شاعرہ منہ لٹکائے اسے افسردہ سی بتانے لگی۔ کنین سوچنے لگی، خاص ہے نا وہ تم، اسے بہت خاص طریقے سے سوری کر لو۔ کنین اس پر نظریں جمائے لبوں پر مسکراہٹ سجائے کہنے لگی۔ شاعرہ اسے دیکھنے لگی، پھر کچھ سوچ کر ہلکا سا مسکرا گئی۔ تم صحیح کہہ رہی ہو، شکریہ۔ شاعرہ اس کی بات پر حامی بھرتے ہوئے بولی، جس پر وہ مسکرا دی۔ ایسے ہفتے کو میری برات ہے، مجھے اچھا لگے گا کہ تم آؤ گی۔ کنین خوش دلی سے اسے دیکھتے دعوت دینے لگی۔ شاعرہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی، تمہاری برات، تم تو اتنی چھوٹی ہو۔ شاعرہ حیرانگی سے اسے دیکھتے ہوئے ہنس کر کہنے لگی، بس قسمت میں اتنی عمر میں ہوئی لکھی ہوئی تھی۔ کنین سنجیدگی سے جواب دیتے ہیں اور اس کے چہرے پر موجود مسکراہٹ سمٹ گئی۔ میں کوشش کروں گی۔ شاعرہ اس کی دعوت قبول کرتے بولی، ہلکا سا مسکرا گئی۔ چھٹی کے وقت بھی ڈرائیور ہی سے لینے آیا تھا، کنین سے ملتی وہ چلی گئی۔ کنین وہی گیٹ کے پاس کھڑی تھی، تبھی خان اس کے سامنے آ کر رکا۔ اس نے اسے دیکھا، چہرے پر غصے بھرے تاثرات نمودار ہوئے تھے۔ تمہارے گھر سے ہو کر آ رہا ہوں، بتا کر آیا ہوں تمہیں لینے کا۔ خان اس کے چہرے کے تاثرات دیکھتا فوراً سے کہنے لگا۔ کنین کوئی جواب دیے بغیر خاموشی سے گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ مجھے آپ سے بات کرنی تھی۔ کنین گاڑی میں بیٹھتے سنجیدہ لہجے میں اس سے بولی۔ خان نے سر کو خم دیا۔ میں شادی کے بعد بھی پڑھنا چاہتی ہوں، آپ مجھے نہیں روکیں گے؟ کنین فیصلہ کن انداز میں اسے دیکھے بغیر بولی۔ خان نے اسے دیکھا، آج سے پہلے کسی نے مجھ سے اس طرح حکم چلانے والے انداز میں بات نہیں کی۔ خان اس پر نظریں جمائے لبوں پر پرسرار مسکراہٹ سجائے سے کہنے لگا، میں نے کوئی حکم نہیں چلایا، میں نے بس بتایا تاکہ آپ کو علم ہو۔ کنین کندھے چکا کر سے دیکھتے بھرم انداز میں کہنے لگی۔ خان مسکراتے اسے دیکھنے لگا تھا۔ یہ بھی صحیح ہے، ماہر۔ کنین کو گہری نظروں کے حصار میں لیے گردن ہلاتے ہوئے کہتا ڈرائیونگ پر دھیان دینے لگا۔ کنین نظروں کا تک باہر کی جانب کر گئی تھی۔ کنین کے گھر آتے ہوئے فوراً گاڑی سے اترنے لگی جب خان نے گاڑی لاک کر دی۔ وہ پریشان نظروں سے دیکھنے لگی تھی۔ صرف 2 دن بعد تم ہمیشہ کے لیے میرے پاس آ جاؤ گی نین؟ خان اس کے چہرے پر نظریں مرکوز کیے گمبھیر لہجے میں سے بولا تھا۔ کنین نام ہے میرا۔ کنین اس کی بات کو خاصا نظر انداز کیے لفظوں پر زور دینے لگی تھی، لیکن میں تمہیں نین ہی کہوں گا، میری نین۔ خان رومانوی لہجے میں مونچھوں کو تاؤ دیے اسے بتانے لگا۔ کنین کی ہارٹ بیٹ مس ہوئی تھی۔ مجھے جانا ہے، کنین اسے نظریں چراتے ہوئے اونچی آواز میں کہنے لگی۔ خان نے گاڑی ان لاک کی، فوراً گاڑی سے اتری اور گہرا سانس بھرتی گھر کے اندر بڑھ گئی تھی۔ اسے زیادہ دیر تک گاڑی سٹارٹ کر گیا تھا۔ حریم اپنے کمرے میں بیڈ پر بیٹھی فون استعمال کرنے میں مصروف تھی۔ ویسے بڑا کہتی ہو شارق کو اپنا بناؤں گی، اسی سے شادی کروں گی، بشرا محترمہ اس کے کمرے میں آتے غصے بھرے لہجے میں کہنے لگی۔ حریم نے موبائل سے نظر ہٹا کر انہیں دیکھا۔ کیا کروں پھر میں؟ حریم نہیں دیکھ کر منہ بناتے پوچھا تھا۔ اس کے آنے کا وقت ہونے والا ہے، چائے بنا کر تم لے کر جایا کرو۔ جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ تمہیں کیوں نہیں آ رہا؟ بشرا محترمہ سے مشورہ دیتے ہلکان ہونے لگی۔ حریم الجھن بھری نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگی۔ کیا نہیں نظر آ رہا مجھے؟ حریم نا سمجھی سے اٹھ کر بیٹھتی پوچھنے لگی۔ صبح ناشتے کے وقت پر شاعرہ اسے بلانے جاتی ہے، اب آئے گا تو چائے بھی وہی بنا کے اس کے کمرے میں جائے گی۔ شاعر کے دل میں جگہ بنانا چاہتی ہے، تو تمہیں کرنا چاہیے جاؤ جا کر اس کے لیے چائے تیار کرو، اٹھو۔ بشرا محترمہ اسے سمجھانے والے انداز میں بولی تو حریم نے ایک نظر انہیں دیکھا۔ آپ صحیح کہہ رہی ہیں۔ حریم ہاں میں سر ہلاتے ہوئے کہتے صاحب فوراً سے پیروں میں چپل گھساتی باہر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ حریم نے چائے تیار کیا اور شاعر کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ دروازے پر دستک دیتی وہ اندر داخل ہوئی تھی۔ شاعر کمرے میں موجود نہیں تھا۔ حریم اس کا انتظار کرنے لگی۔
तभी बाथरूम का दरवाजा खोला और वो बाहर आया। हरीम की नजर इस पर गई तो लबों पर पड़ी मुस्कुराहट सजा गई थी। शार्क ने आईब्रो झुकाकर से देखा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? शार्क स्पार्ट लहजे में एक सरसरी सी नजर इस पर डालता पूछने लगा। आपके लिए चाय लाई थी, आपको जरूरत होती है ना इस वक्त? हरीम इसे ट्रे दिए खाते हुए बताने लगी। शार्क ने गहरी सांस भरा, इसके जाने बढ़ा। उफ शायरा, तुमने आज चाय को भी देर कर दी। शायरा चाय ट्रे में रखते हुए खुद से कहते साथ तेज कदम उठाते ऊपर की तरफ बढ़ी। शार्क के कमरे के पास पहुंची मगर हरीम को वहां पर मौजूद पाकर इसके अंदर बढ़ते कदम रुक गए थे। शुक्रिया तुम्हारा हरीम, मुझे वाकई इसकी जरूरत थी। शार्क इसके बाजू पर हाथ रखकर मुस्कुरा कर कहने लगा। हरीम तो खुशी से पागल होने को थी। कोई बात नहीं, वो मुस्कुराते हुए कहने लगी। शायरा गुस्से भरी निगाहों से हरीम को देखने लगी। हरीम को कमरे से बाहर आता देख शायरा एक साइड पर हो गई और हरीम मुस्कुराते हुए वहां से गुजर गई। हरीम के जाते हुए कमरे में दाखिल हुई थी। शार्क बेड पर बैठता चाय का कप लबों से लगाने लगा था। जब शायरा ने फौरन इसके कप खींच लिया, शार्क ने नजरें उठाकर से देखा। आप ये वाली नहीं, आप ये पियेंगे। शायरा हरीम के कप को साइड पर कर रखते हुए अपना कप आगे किए ऐसे कहने लगी। मुझे वही पीनी है। शार्क इसे सर्द लहजे में जवाब देते साथ कहने लगा। जब शायरा के कप उठाया, चाय डस्टबिन में उलट दी। वह हैरान नजरों से देखने लगा। ये पियेंगे आप? ये आपकी बीवी बनाकर आई है तो आप सिर्फ यही पी सकते हैं। शायरा सीने पर बाजू बांधे ट्रे साइड टेबल पर रखती से कहने लगी। क्यों पीऊं तुम्हारी चाय? जिस तरह मेरा करीब आना पसंद नहीं, इस तरह मुझे तुम्हारे हाथ की चाय पसंद नहीं है। शार्क खड़ा होकर गुस्से से देखते हुए पूछने लगा। झूठ, आपको मेरे हाथ की चाय बहुत पसंद है। शायरा इस बात को नफी करती फौरन से बोली। शार्क इसे देखने लग गया। नहीं है, शार्क ने बेख्तियार से जवाब दिया। शायरा इसे उदास नजरों से देखने लगी। ठीक है, मैं ले जाती हूँ, फिर आप चाय हरीम से बोल दें वो बना दे। और मायूसी से कहते साथ ट्रे उठाने लगी। शार्क इसके लहजे में मौजूद मायूसी साफ महसूस कर सकता था। इस शख्स को कहाँ गवारा था इस लड़की का दिल इसकी वजह से दुख जाए। अब मैं नहीं कह रहा हूँ, इसे इसी से गुजारा कर लूंगा। शार्क इसका हाथ थाम कर रोकते हुए कहते साथ चाय का कप उठाता लबों से लगा गया था। शायरा के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट नमूदार हुई थी। गुजारा अब सारी जिंदगी मेरे साथ ही करना है। शायरा इस पर नजर जमाए दिल में कहते साथ कमरे से बाहर पड़ गई थी। कुनैन इस वक्त कमरे की खिड़की के पास खड़ी सोचों में गुम थी। वो खान के मुतालिक आज पहली बार सोच रही थी। 3 दिन बाद निकाह है तुम्हारा हसीन लड़की। माहिर खान के कहे गए अल्फाज इसे याद आए। 2 दिन बाद तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। कुनैन को इसकी एक और कही बात याद आई। वो इंसान बहुत देर से इसकी सोचों का मरकज बना हुआ था। नहीं कुनैन, ठीक है, वो शख्स तुम्हें पसंद करता है, मगर मोहब्बत इसी तरह थोड़ी हासिल की जाती है। अगर वो मुझसे मोहब्बत करता तो मेरी रजामंदी इसके लिए अहमियत रखती। इसे जबरदस्ती खुद को मुझ पर मुसल्लत किया। बदला तो मैं लेकर रहूंगी। कुनैन अपनी सोचों को झटकते हुए इसकी हर हरकत को याद रखते हुए दिल में कहने लगी। कुनैन का फोन बजा तो इसका ध्यान इसकी तरफ गया। वो बैठ की जाना बढ़ती फोन उठाने लगी। अननोन नंबर देख परेशान हुई कुछ सोचकर कॉल अटेंड की। खान की गुसीली भारी आवाज कानों से टकराते कुनैन ने फौरन पहचान की थी। मुझे लगा शायद तुम मुझे याद कर रही हो। खान अपने कमरे में मौजूद मुस्कुरा कर कहने लगा। कुनैन ने हैरान नजरों से मोबाइल को देखा। इतने बुरे दिन नहीं आए मेरे अभी। कुनैन लफ्जों पर जोर दिए इसे जवाब देने लगी। खान का कहका छूट गया। झूठ तुमसे बोला नहीं जाता, इसलिए बोलने की जरूरत भी नहीं है। खान सिगरेट का धुआं हवा में उड़ाते हुए से बोला। कुनैन ने फोन बंद कर दिया। खान कुनैन को देखने लगा। इसे कैसे पता चला? कुनैन कमरे में नजरें धुराते हुए खुद से कहने लगी। इसका दोबारा फोन बजा। कुनैन ने फोन स्विच ऑफ कर दिया, बाहर की तरफ बढ़ गई। कैसा था मेरी बच्ची का दिन? इरम मोहतरमा प्यार से देखते हुए पूछने लगी। ठीक था, कुनैन ने देखते हुए जवाब देते साथ फ्रिज से पानी को बोतल निकालती गिलास में डालने लगी। मैं सिर्फ 2 दिन ही हूँ यहाँ। कुनैन की बात पर इरम मोहतरमा के हाथ रुके। उन्होंने मायूस नजर से अपनी बेटी की जानब देखा। माफ कर देना बेटा, हम लोग चाह कर भी कुछ नहीं कर सके। इरम मोहतरमा नामाकुशी से देखते हुए माजरातना अंदाज में कहने लगी, जिस पर कुनैन ने देखा क्या बातें कर रही थी। जैसे भी है अल्लाह का शुक्र है कि खान की तरह घटिया नहीं है। कुनैन फौरन से नफरत से खान के मतलब बोली, जिस पर उस बात में सर हिलागी। कुनैन पानी पीती किचन से बाहर की तरफ बढ़ गई थी। वो सब लोग रात का खाना खा रहे थे। शार्क से खाने की मेज पर अच्छा खासा नजरअंदाज कर रहा था। शायरा को महसूस हुआ आइस कहाँ होता है। बुशरा नाश्ते के वक्त भी डाइनिंग पर नहीं मिलता, रात के वक्त भी। सादिया मोहतरमा बुशरा मोहतरमा को सवाली नजर से देखते कहने लगी, मुझे नहीं पता, वो कहता है कि वो अकेला रहना चाहता है। बुशरा मोहतरमा इन्हें देखते हुए बताने लगी, जिस पर सादिया मोहतरमा खामोश हो गई। शार्क मैं आपको कुछ दूं, कुछ चाहिए?
حریم فوراً سے شارق کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھنے لگی۔ سعدیہ محترمہ نے ایک نظر حریم اور پھر شاعرہ پر ڈالی جو خاموشی سے کھانا کھا رہی تھی۔ نہیں، شارق نے اسے یک لفظی جواب دیا۔ شاعرہ نے سر اٹھا کر حریم کو دیکھا۔ پتہ نہیں کیوں انہیں اپنی عزت نہیں پیاری، جب دیکھو شارق کے پیچھے ہی ہوتی ہے۔ شاعرہ دل میں حریم سے بولتے ہوئے پانی کا گلاس لبوں سے لگا گئی۔ شارق کرسی کھسکا کر سونے کے لیے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ 2 منٹ بعد شاعرہ بھی اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ شاعرہ کمرے میں بیٹھی شارق کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ بار بار وال کلاک پر نظر ڈال رہی تھی۔ گھڑی 1 بجا چکی تھی مگر وہ نہیں آیا تھا۔ شارق اپنے کمرے میں بیڈ پر بیٹھا شاعرہ کے متعلق سوچنے لگا۔ آنا چاہیے تھا یار اسے منانے، اگر میں نہیں آیا تو آج وہ آ جاتی۔ شارق خود سے ہم کلام ہوتے ہوئے افسردہ سا بولا تھا۔ کچھ دیر مزید انتظار کرنے لگا مگر اسے نہ آنے کی قسم کھائی تھی۔ شارق کروٹ بدل کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ اوف، ان کا غصہ تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ بس شاعرہ مزید ناراضگی برداشت نہیں ہوتی۔ شاعرہ دل میں خود سے کہتے ساتھ کمرے سے باہر آئی، آس پاس نظریں دھرانے لگی۔ گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی، ہر کوئی کمروں میں سونے میں مصروف تھا۔ شاعرہ دبے دبے قدموں سے چل کر شارق کے کمرے میں پہنچی۔ دروازہ بند دیکھ کر مایوس ہوئی۔ اسی وقت اس کی نظر ساتھ کھڑکی پر گئی جو کھلی ہوئی تھی۔ شاعرہ اس کو پھلانگ کر شارق کے کمرے میں داخل ہونے لگی۔ ان بیلنس ہوتے ہی وہ زمین پر گری۔ اس سائڈ پر پڑا ڈیکوریشن پیس اس کے سر پر لگا۔ اف، شاعرہ درد سے کراہتے ہوئے ماتھا مسلنے لگی۔ ڈیکوریشن پیس گرنے پر شارق نے اٹھ کر سامنے نظر ڈالی۔ شاعرہ کو موجود پا کر وہ حیران ہوتا اس کی جانب بڑھا تھا۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ احتیاط نہیں کر سکتی؟ شارق اس کے سر کو مسلتے ہوئے فکر مند سا کہنے لگا تھا۔ شاعرہ نے منہ بسور کر اسے دیکھا تھا۔ آپ کی وجہ سے آئی تھی، آپ کیوں نہیں آئے مجھے گڈ نائٹ کہنے؟ شاعرہ اسے منہ بسور کر دیکھتے ہوئے خفگی سے کہتی۔ شارق کو حد سے زیادہ کیوٹ لگی تھی۔ تو میں نے تو نہیں کہا تھا نا تمہیں یہاں آنے کا۔ شارق اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے واپس بیڈ کی طرف آتا اسے کہنے لگا۔ شاعرہ اسے مایوس نظروں سے دیکھنے لگی۔ شارق سوری، میرے منہ سے نکل گیا تھا۔ شاعرہ اسے بیڈ پر جاتا دیکھ معذرت کرنے لگی تھی۔ شارق اس حالت کو انجوائے کر رہا تھا اس لیے نظر انداز کرتا بیڈ پر لیٹ گیا۔ شاعرہ گھور کر اسے دیکھتے ہوئے اس کی جانب بڑھی تھی۔ شاعرہ کمرے میں جا کر سو جو۔ شارق بھائی باز میں سے دیکھے بغیر کہنے لگا۔ شاعرہ معصومی سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ مجھے آپ کے ساتھ سونا ہے، شاعرہ کہتے ساتھ اس کے بیڈ پر آتی اس کے قریب لیٹ گئی تھی۔ شارق نے پلٹ کر اسے دیکھا تھا۔ تمہیں میرے قریب آنا اچھا نہیں لگے گا، شارق خفا نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ شاعرہ معصوم شکل بنائے اسے دیکھنے لگی۔ ایسا نہیں ہے، شاعرہ سے دیکھتے ہوئے فوراً سے بولی، جس پر شارق نے جھٹکے سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کیا۔ اچانک کفات پر شاعرہ بکھلائی تھی۔ تم خود آئی ہو میرے اتنے قریب، مجھے قصوروار مت کہنا۔ شارق گمبھیر لہجے میں اس کی کان میں سرگوشی کرتا اس کی کان کی لو چوم گیا۔ اس کی دھڑکنیں بڑھ گئی، اس کی قربت میں گھبرا کر رہ گئی، پلکیں جھکا گئی۔